بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان دوستو، عزیزان گرامی، میں اس موقع پر ایک خاص ویڈیو کلپ لے کر کے آیا ہوں، اور میری مجبوری ہے کہ میں نے اس ویڈیو کو گاڑی میں ایسٹ میں شوٹ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ایک تازہ ترین آڈیو بیان میں نے اچانک سنا۔ دارالعلوم دیوبند کے سفیر مولانا ایوب صاحب ایک مسجد اختری میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں کے تبلیغ کے ذمہ دار نے ایک تو چندہ دینے سے انہیں منع کر دیا، سخت قسم کی گالم گلوچ کی، بد تہذیبی اور ناشائستہ باتوں پر اتر آئے، اور اپنے گنڈے وڈیروں اور دسیسہ کار افراد کے ذریعے ان کا چندہ تک بھی واپس لیا۔ یہ وہی گروہ ہے جو مولانا محمد سعد کے سربراہی میں اور ان کی وڈیرہ شاہی میں پورے عالم اسلام میں دہلی کے آس پاس اور کشمیر کے ارد گرد کی مسجد میں دندناتا پھر رہا ہے۔ اور یہ سعدی گروپ یا مولانا سعد کے زیر اثر یہ گروپ ایک فریق بلکہ ایک مقابل کی حیثیت سے اس وقت عالم اسلام میں بڑی تیزی کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ علم اور دلائل کچھ بھی نہیں ہے، خالص امارت اور وڈیرہ شاہی، امارت اور بادشاہی کا جھگڑا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے اکابرین اور علماء دیوبند رحمہ اللہ کے ساتھ یا ہمارے اساتذہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک عام جاہل بدعتی تک نہیں کرتے تھے، اب یہ ہمارے مارے آستین ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ اور انہیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو حشر کشمیر میں اخوان کا ہوا، نیست و نابود اور ذلیل و رسوا ہوئے، شاید اسی طرح کی ذلت و رسوائی ان کے مقدر میں نہ لکھی ہو۔ فرقہ سعد والو اور سعدیانیوں، اللہ تمہیں ہدایت دے، ہوش میں آؤ۔ اور معلوم ہے تمہیں اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوا کرتی ہے، بہت بے آواز ہوا کرتی ہے۔ جب اللہ کی لاٹھی پڑے گی تو ہوش آ جائے گا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ علماء دیوبند رحمہ اللہ کے مقابل اور صف آرا ہو کر کے لڑیں گے؟ آپ کو تاریخ یاد نہیں؟ اس سے پہلے منکرین حدیث اور اہل قرآن، قادیانی اور لاہوری اور نہ جانے کتنے داخل اسلام اور خارج اسلام گروپ آئے، علماء دیوبند کے خلاف صف آرا ہوئے، اور اللہ پاک نے ان کو چاروں شانے چت کر دیا۔ شاید وہی رسوائی اور ذلت تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ سعدی اور اس کے ارد گرد کے اڑنے والے اور گھومنے والے وڈیرہ شاہی لوگوں، یہ چھوڑ دو، یہ 420۔ اور پروین شاکر کا شعر میں تمہیں کہوں، اگر پھر بھی تمہیں رجوع نہ کرنا ہو تو ذلت اور رسوائی کے علاوہ تمہارے لیے کیا کہہ سکتا ہوں۔ سنتے ہیں قیمت لگ رہی ہے تمہاری آج کل، سنتے ہیں قیمت تمہاری لگ رہی ہے آج کل، سب سے اچھے دام کس کے ہیں یہ بتلانا ہمیں، تاکہ اس خوش بخت تاجر کو مبارکباد دیں، اس کے بعد بھی یہ بات ہے دل کو سمجھانا ہمیں۔ میں مر بھی جاؤں تو کیا لوگ مجھے بلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں بری کنڈیشن اور سچویشن کے انسکسیسفل ہونے کی وجہ سے اس ویڈیو کو میں ایسٹ میں شوٹ کر رہا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پلیز اس کو ضرور آپ سنیں بھی اور شیئر بھی کریں، ممکن ہے کسی کی قسمت میں ہدایت لکھی ہو۔